السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جس طرح سے ہم سوسائٹی میں ڈفرینٹ فنومینا کو آبزرو کرتے ہیں اور ان کو آبزرو کرنے کے لیے، ایگزامن کرنے کے لیے یا ان کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے ویو پوائنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سوشیولوجی کے اندر ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز یا سوشل سائنسز کے اندر ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز تھیوریز ہوتی ہیں جو کہ ایک خاص فنومینا کو اپنے ہی انداز میں انالائز کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کرائم اور ڈیوینس کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایکسپلینیشنس کے لیے بھی کہیں پر سوشیولوجیکل پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، کہیں پہ سائیکالوجیکل ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بایولوجیکل ایکسپلینیشنز بھی ہوتی ہیں۔ سو اس ویڈیو میں ہم بایولوجیکل ایکسپلینیشن آف ڈیوینس کی بات کریں گے کہ آپ کے جو باڈیلی یعنی ایک انسان کے باڈیلی فیچرز، اس کے فزیکل فیچرز، بایولوجی یا بایولوجیکل ایکسپلینیشنز کیا کہتے ہیں کرائم اور ڈیوینس کے بارے میں۔ سو اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی سیزار لمبروزو کی تھیوری کے بارے میں بات کریں گے، who was an Italian criminologist, physician and the founder of Italian school of positivist criminology, and he was born in 1835 in Italy and died in 1909 in Italy۔ ان کے بارے میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے دیٹ ہی ریجیکٹڈ دی اسٹیبلشڈ کلاسیکل اسکول وچ ہیلڈ دیٹ کرائم واز اے کریکٹرسٹک ٹریٹ آف ہیومن نیچر، یعنی کہ جو ایک کلاسیکل اسکول آف تھاٹ تھا جو یہ مانتا تھا کہ کرائم انسان کی نیچر کے اندر ہوتا ہے، اس چیز کو، اس آئیڈیا کو وہ ریجیکٹ کرتے تھے اور وہ بیسیکلی باڈیلی فیچرز، فزیکل فیچرز یا پھر بایولوجیکل ایکسپلینیشنز کی طرف جاتے تھے while explaining crime or deviance۔ and he was the founder of modern criminology کیونکہ ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ ریسنٹ تھے and he was considered as the founder of the modern criminology۔ and ان کے جو فیمس contributions ہیں وہ ان کی بک ہے کرمنل مین کے نام سے، that was first published in 1876، اور اس میں لمبروزو نے کرائم کی یا کرمنل اینتھروپولوجی کی تھیوری کو ڈیولپ کیا تھا ایکسپلین کرنے کے لیے کہ لوگ کرائم کیوں کرتے ہیں۔ ہم جب بھی اینتھروپولوجی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کلچر اینڈ ہیومن ایولیوشن، یعنی اینتھروپولوجی ایک وہ سوشل سائنس ہے جس میں آپ بیسیکلی بایولوجی کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے سوسائٹی میں موجود کلچرز اور کس طرح سے انسان کی ایولیوشن ہوئی ہے، ماڈیفائڈ ہوا ہے۔ سو کرمنل اینتھروپولوجی پہ ان کا بھی کام تھا لمبروزو کا، اور یہ ڈسکس کرتے تھے، انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایک انسان کرائم کیوں کرتا ہے، اور ان کی تھیوری میں بیسیکلی ڈفرینسز بتائے گئے تھے اوفینڈرز اور نان اوفینڈرز کے درمیان میں، یعنی کہ کرائم کرنے والے جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان میں کیا ڈفرینسز ہیں اور آپ کس طرح سے کرائم کو ایکسپلین کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے پریزنٹ کی تھی اور جس کو ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ فرسٹ آف آل لمبروزو کے مطابق جو بورن کرمنلز ہوتے ہیں، جو بائی برتھ کرمنلز ہوتے ہیں، ان میں کچھ خاص فزیکل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں یا کچھ ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ ان کو عام لوگوں سے ڈفرینٹ کرتی ہیں، یعنی کہ ان کے اکارڈنگ اگر کوئی انسان کرمنل ہے، بائی برتھ ہے، تو آپ اس کے فزیکل فیچرز کو یا پھر فزیکل کریکٹرسٹکس کو اور کچھ ایب نارمیلٹیز کو دیکھ کر ہی پہچان سکتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بالکل الگ ہے، اور ان ایب نارمیلٹیز کو لمبروزو نے ایٹاوسٹک کریکٹرسٹکس کا نام دیا تھا۔ ایٹاوسٹک بیسیکلی ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جو ورڈ ہے ایوٹس، جس کا مطلب ہوتا ہے اینسسٹرز، یعنی کہ ان کے جو آئیڈیاز تھے دیٹ ور بیسڈ آن ہز ریسرچ، انہوں نے بہت ساری ریسرچز کی تھیں، تھاؤزنڈس آف کرمنلز پہ کام کیا تھا، تھاؤزنڈس آف پیپل پہ کام کیا تھا، ان کے فزیکل فیچرز، ان کے باڈی فیچرز اسپیشلی ان کے اوپر کام کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا کہ کچھ خاص فزیکل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں یا ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو، یعنی کہ ان اوفینڈرز کو، ان کرمنلز کو عام لوگوں سے ڈفرینٹ کرتی ہیں۔ ان کے مزید ان کی جو ریسرچز تھیں، دے فاؤنڈ آؤٹ کہ جو اوفینڈرز ہوتے ہیں دے آر اے پروڈکٹ آف پریمیٹیو ہیومن اینڈ ارلیئر ایولیوشن، یعنی کہ جو اسٹارٹ میں پریمیٹیو ایولیوشن ہو رہی تھی وہاں سے ہمیں یہ پروڈکٹس ملتے ہیں، یہ اوفینڈرز ملتے ہیں۔
مزید اگر ہم ان کی اسٹڈیز کی بات کریں تو ان کے سارے آئیڈیاز ریسرچز پر بیس تھے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے تھاؤزینڈس آف پیپل پہ، اوفینڈرز پہ، نان اوفینڈرز پہ اور مینٹلی ایل پیپل پہ کام کیا تھا. اسپیشلی ان کی باڈیز کو اسٹڈی کیا تھا. اور یہ آرگیو کرتے ہیں دیٹ جتنے بھی کرمنلز ہیں، جتنے بھی اوفینڈرز ہیں، دے آر پروڈکٹ آف پریمیٹیو ہیومنس، پریمیٹیو ایولیوشنس آف ہیومنس. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس کس چیز کو اسٹڈی کیا تھا، تو انہوں نے لمبروزو نے بیسیکلی ہائٹس کو میجر کیا تھا جب لوگوں کو اسٹڈی کر رہے تھے، ان کے ویٹس کو، ان کے اسپین آف آرمس کو، ان کی ایوریج ہیٹ آف باڈی، سائز آف دیئر ہینڈس، نیکس، تھائز، لیگس، اس کے علاوہ فیٹ، ان کا آئی کلر اینڈ سو آن. یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے اپنی اسٹڈیز کے دوران، ریسرچز کے دوران لوگوں کی اسٹڈی کی تھی. اور اس کے بعد ان کی ریسرچز کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نتیجہ نہیں نکلا that he found out that offenders were a special type of human beings. ان کے مطابق جو offenders ہیں وہ بہت ہی الگ قسم کے، بہت اسپیشل قسم کے ہیومن بینگس ہوتے ہیں. نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ڈفرینٹ قسم کے، مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں. اور ان میں مختلف قسم کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ ان کو دوسرے لوگوں سے مختلف کرتی ہیں. اور ان کریکٹرسٹکس میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ فزیکل فیچرز کی بات کریں تو یہ جو اوفینڈرز ہیں ان کے فیسز اے سیمیٹرک ہوتے ہیں، ان کے لارج جاز ہوتے ہیں، دے ہیو ایکسیسولی لانگ آرمس. یہ تمام وہ خصوصیات ہیں جو کہ ایٹاوسٹک خصوصیات تھیں اور جو کہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو کہ بائی نیچر کرمنلز ہوتے ہیں. سو یہاں تک ہم نے بیسیکلی یہ سیکھا ہے دیٹ جو آئیڈیاز ہیں لمبروزو کے وہ مور بایولوجیکل آئیڈیاز ہیں. اور ان کے مطابق جب انہوں نے ریسرچز کی اور جب تھاؤزنڈس آف پیپلس کو اسٹڈی کیا، جن میں اوفینڈرز بھی تھے، جن میں کرمنلز تھے، نارمل پیپل بھی تھے، جن میں مینٹلی ایل لوگ بھی تھے، تو اس کے بعد ان کی ریسرچز نے جو رزلٹ دیا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی کرمنلز ہوتے ہیں، جو بائی نیچر کرمنلز ہیں، وہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور ان میں کوئی خاص فزیکل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ ان کو عام لوگوں سے مختلف کر رہی ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ مزید اگر بات کریں تو ان کے مطابق ایک انسان ایک اوفینڈر کو دیکھ کر ہی پہچان سکتا ہے کہ کیونکہ وہ دوسرے عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ مزید یہ آرگیو کرتے ہیں کہ اوفینڈرز کے اندر بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف اوفینڈرز ہوتے ہیں اور ان میں بھی آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کرمنل ہے جو کہ چوری کرتا ہے، ایک ہے جو کہ مرڈر کرتا ہے، ایک وائلنٹ ٹائپ کا کرمنل ہے، ایک جو چھوٹی موٹی چوریاں کرتا ہے. تو اس طرح کے جو ڈفرینٹ ٹائپس آف اوفینڈرز ہیں ان میں بھی آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، ان کو بھی ریکوگنائز کر سکتے ہیں ان کی اسٹڈیز کے اکارڈنگ. اور ان کا جو فرسٹ ایڈیشن تھا اس میں انہوں نے بیسیکلی فزیکل کریکٹرسٹکس کی بات کی تھی، جس میں ہی آرگیوز دیٹ دیر آر بیسیکلی ڈفرینٹ فزیکل کریکٹرسٹکس that distinguish between offenders and non-offenders. اور مزید اس کے بعد جب انہوں نے نیو ورژن پبلش کیا، پریزنٹ کیا، اس میں انہوں نے مزید کچھ چیزیں ایڈ کی کہ اگر آپ نے اوفینڈرز کو ریکوگنائز کرنا ہے تو فزیکل کریکٹرسٹکس کے علاوہ کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کی نیچر کو یا ان کی ریکوگنائزیشن کو. اور ان فیکٹرز میں پاورٹی آ جاتا ہے، الکوہل آ جاتا ہے، گینگس وغیرہ آ جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ سائیکالوجیکل فیکٹرز کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا جو مین فوکس ہے وہ یہ تھا کہ فزیکل اور بایولوجیکل ٹریٹس ہوتے ہیں، کچھ فزیکل خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ ریکوگنائز کرواتی ہیں کہ سامنے والا اوفینڈر ہے. اور اوفینڈرز میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے اوفینڈرز. جس ایرا میں یہ موجود تھے وہاں پر اس ٹائم پر فری ول کی بات ہوتی تھی، ہیومن ول، فری ول کی بات ہوتی تھی. لیکن ان کے جو آئیڈیاز تھے یہ فری ول کو نگلیکٹ کرتے تھے. ان کے اکارڈنگ انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے بلکہ کچھ آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس ٹائم پر پھر سوشیولوجی بھی ڈیولپ ہو رہی تھی، اینڈ سوشیولوجی ہم جانتے ہیں اٹ از اے سوشل سائنس دیٹ فوکسز آن سوسائٹی اینڈ سوشل فیکٹرز اینڈ سوشل اسٹرکچر آؤٹ سائڈ. سو یہ تمام چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا جس کی وجہ سے لمبروزو کے جو آئیڈیاز تھے دے ور ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہی ریجیکٹڈ دی کانسیپٹ آف فری ول کہ انسان اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے ارد گرد کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کرائم میں انوالو ہو جائے. کیونکہ سوشیولوجی بھی اس ٹائم پر جب ایمرج ہو رہی تھی وہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ کچھ آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں. جیسے اگر ہم ڈرکہائم کی تھیوری آف سوسائڈ کی بات کریں تو وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر ایک انسان
سوسائڈ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے پیچھے آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو مجبور کرتے ہیں. سو کرمنلز بھی کرائم کمٹ کرتے ہیں یا ان کی نیچر میں اگر یہ چیز آتی ہے تو اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے بھی فری ول کے بجائے لمبروزو کا آئیڈیا یہ تھا کہ کچھ آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان اوفینڈرز کی طرف. سو مجھے امید ہے کہ آپ کو ایٹاوسٹک تھیوری آف لمبروزو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنے فیڈ بیک کو مجھ سے کامنٹ سیکشن میں ضرور ڈسکس کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. ہیو